السلام علیکم ویورز، آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیجیٹیریس برج قوس یعنی دھنو راشی کے حوالے سے۔ آج اٹھے گا آپ کے چھپے رازوں سے پردہ، ہڈن اینڈ انٹولڈ سیکرٹس آف سیجیٹیریس کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، واٹس ایپ گروپ پر شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنی رائزنگ، اپنے مون سائن یا اپنے سن سائن تینوں سے آپ لوگ دیکھ سکو، لیکن کمنٹ سے ضرور کیجیے گا کتنا پرسنٹ آپ ان تمام باتوں سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ بڑی میسمرائزنگ پرسنالٹی آپ کی ہوتی ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، ہر ایک کو موہ لینا، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، آپ کے اٹریکشن پاور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنی بات سے کنونس کر لینا، ایسا بھی آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ آپ خود اتنے پازیٹیو ہوتے ہو کہ آپ کے ساتھ جو بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، جو بھی آپ سے بات کرتا ہے، وہ بھی نیگیٹو ہوتے ہوئے بھی پازیٹیو ہو کے اٹھتا ہے، یعنی کہ مینس کہ اس کے اندر بھی پازیٹیو بدلاؤ نظر آتے ہیں۔ آپ ایک ویژنری کے طور پہ، یعنی ویژن، آپ ایک ویژن رکھتے ہو، آج سے 10 سال بعد کیا ہو سکتا ہے، کیسا چلنا چاہیے، اس کی سمجھ آپ کو ہوتی ہے۔ جھوٹ سے آپ کو نفرت ہے، سچ کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو، خود بھی سچ بولتے ہو اور جھوٹوں سے دور رہنا آپ کو پسند ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بہت زیادہ رول کرے، یعنی کہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرے، یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو جتنی آزادی دی جائے، آپ اسمارٹ ورک بھی کرو گے، گھنٹوں کا منٹوں میں بھی کرو گے، ایسا میل فیمیل دونوں میں، یعنی یہ بھی ویڈیو فیمیلز کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی میلز کے لیے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ جتنی فریڈم دیا جائے اتنا ہی آپ سے اچھا آؤٹ پٹ لیا جا سکتا ہے، آپ اتنا ہی پرفیکشنسٹ کے طور پہ بہترین کام کرتے نظر آؤ گے۔ آپ کے اندر ایک فلاسفر چھپا ہوا ہے، کچھ بھی چیز کی گہرائی میں جانا اور ایسی باتیں کر جانا کہ بعض اوقات لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ اپنی عمر سے بڑی سوچ رکھتے ہیں یا بڑے لوگوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی آپ میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ ہے جوپیٹر، جو اولاد کی نوازشات کی بات کرتا ہے، جو ایکسپینشن کی بات کرتا ہے۔ اپنی لائف میں آپ ترقی بھی دیکھتے ہو، ایک وقت آتا ہے جب بھرپور دولت بھی آپ کو نظر آتی ہے، اچھا پیسہ کمانا، اچھی پوسٹ پہ جا کے اچھے سیلری پیکیجز کے لینا، اپنے لیے پراپرٹی خرید پانا، ایسا بھی ممکن بنتا ہے لائف میں کبھی نہ کبھی۔ ہر طرح سے آپ کے کاروبار کا اچھا چلنا، یہ بھی جوپیٹر کی بدولت رہتا ہے۔ آپ کا کچھ نالج کا حاصل کرنا، نالج میں آگے بڑھنا، ایسا یا گیان کا حاصل کرنا، ایسا بھی نظر آتا ہے۔ مذہب سے کنیکٹڈ ہونا، یہ بھی جوپیٹر کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے۔ سیجیٹیریس وہ واحد برج کہنا چاہیے، وہ واحد زوڈک سائن ہے جو کہ اپنے سپنوں کو ساکار کر سکتا ہے، یعنی اپنے سپنوں کو ریالٹی میں کنورٹ کرنا یا اس کی تعبیر کو پا لینا، ایسا ان کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے سپنے، اپنے وشز، اپنی مینیفیسٹیشن، اپنے ہر وہ چیز جو وہ سوچتے تھے ماضی میں، اس کو پورا کر جانا، ایسا ان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ لوگ فائر سائن ہو، غصہ جب آتا ہے تو بڑا ایکسپلوسیو آتا ہے، لیکن یہی انرجی، یہی حرارت کہہ لیں، یہی ٹیمپریچر آپ کے جذبات کے اندر بھی دکھتا ہے، آپ کے بھاوک ہونا، آپ کا سینٹیمنٹل ہونا، اس کے اندر بھی، اور آپ کی ڈرائیون فورس ہے، یعنی کسی چیز کو سیکھنے، حاصل کرنے کے لیے یہی آگ آپ کے کام آتی ہے اور آپ ان چیزوں کو حاصل بھی کر لیتے ہو۔ بچپن سے ہی اسپریچولیٹی آپ میں نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں مذہب سے جڑنا، آپ ابھی نہ بھی ہو لیکن کبھی نہ کبھی مذہب سے جڑو گے تو اپنے آپ کو اسپریچولی اپلفٹ کرنا، اس کے اندر پوری کوشش کرنا، ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اپنے اختیارات، یعنی ایسے اختیارات، ایسے ذمہ داریاں لے لینا جو خود نہ کر پانا، پھر کسی کی ٹونٹ سننا پڑنا، کسی کا، جیسے بڑے بھائی نے کوئی کام دیا، والد نے کوئی کام دیا، یا گھر کے کسی بڑے نے کام دیا، اس کو پورا نہ کرنا، یا آفس ورک کے اندر باسز کا کوئی کام، کوئی ذمہ داری آپ کو ملی ہے وہ نہ کر پانا، اور بولا تو تھا کہ کر لیں گے، ہو جائے گا، لیکن نہ کر پانا، ایسا اکثر سیجیٹیریس میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتے، کوئی آپ کو مشورہ دے، کوئی ٹپس دے، کوئی آپ کے کاموں کے اندر کوئی صحیح کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کی بات نہیں سنو گے۔ آپ سمجھو گے کہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں یا میں جو سمجھتی ہوں وہی صحیح ہے۔ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے کیئرلیس بھی سیجیٹیریس پائے جاتے ہو ان تمام معاملات کو لے کے۔ آپ لوگ میں ایک طاقت ہوتی ہے، کوئی سنجیدہ بات پہ ایک دم مزاح لے کر آ جانا، ایک دم جیسے کامیڈی ایڈ کر دینا، اس میں ہنسنا شروع کر دینا یا لوگوں کو ہنسا دینا۔ کوئی دکھی آپ کے پاس آئے گا لیکن دکھی جائے گا نہیں، وہ ہنستا مسکراتا ہوا جائے گا، اپنے دکھوں کو بھول کر جائے گا۔ ایسی طاقت سیجیٹیریس میں ہوتی ہے۔ تمام 12 برج میں سب سے زیادہ کمیونیکیشن سکلز اگر ہوتی ہیں تو وہ سیجیٹیریس میں ہوتی ہے۔ بہت ہی تیزی سے چیزوں کو سیکھ لینا، اس کا ہنر بھی سیجیٹیریس میں پایا جاتا ہے۔ یہ اگر صحیح پڑھائی پہ دھیان نہ بھی دیں تو آخر میں پڑھ کر بھی اتنے مارکس لے آتے ہیں کہ اچھے ٹاپرز میں آ جانا یا نیئرسٹ ٹو ٹاپرز کرنا یا اچھے نمبر لے آنا، ایسا سیجیٹیریس میل فیمیل میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی جگہ، یعنی کوئی ان کو قائل کرنا کہ یہ کام کرو، یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا یہ کرنا چاہیے، اس طرح آپ کے اندر ہوتا ہے۔
ہر مشکل میں لوگوں کو گائیڈنس دینا، ایسا آپ میل فیمیل میں دیکھا جاتا ہے. آپ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہو جو بالکل ہمت ہار چکے ہوتے ہو، ہاتھ پیر ڈال دیتے کہ اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بھی جی اٹھنا، یا ایسے لوگوں کو بھی ایک امید دینا کہ وہ بہت کچھ کر سکتے، یہ ان کے اندر ہوتا ہے. یہ لوگ چھپ کر لوگوں کی مدد کرنے پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا لیکن کسی کی یہ مدد کر دیں گے. آپ لوگ دکھاوے پہ یقین نہیں کرتے، شو آف کرنا، بہت زیادہ حد سے زیادہ وہ چیز دکھانا جو آپ میں ہے ہی نہیں، ایسی چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوتی. آپ فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے. آپ کو ایسے لوگ بھی ناپسند ہوتے جو بلا وجہ فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. آپ لوگ پریکٹیکل قسم کے میل اور فیمیل ہوتے ہو. آپ لوگوں کو ضدی کہا جاتا ہے لیکن اصل میں آپ لوگ اپنی ماننے والے لوگ ہوتے ہو. آپ اپنی سوچ، اپنے نظریے پہ چلنے والے ہوتے ہو. کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے، آپ اپنے سنو گے سب کی اور کرو گے اپنی. کچھ ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. آپ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، کاسمیٹکس کو لے کے یا پھر یوں کہہ لیں کہ پرفیومز کو لے کے آپ کا بڑا کریز ہوتا ہے. خوشبو، عطر، پرفیوم، اس کا بڑا لگانا، اس کا شوق رکھنا، ایسا اکثر میں پایا جاتا ہے. اپنے کپڑوں سے بھی زیادہ اکثر آپ پرفیومز پہ خرچ کر دیتے ہو، یعنی اتنا کریز ہوتا ہے آپ کو. فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، ملٹی میڈیا، اس کا بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک آپ کو، ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو شوق ہوتا ہے. اکثر سیجیٹیریس کو پرانی تصویریں جمع کرنا یا اپنے بچپن کی تصویر بھی سنبھال کے رکھنا یا ایک کلیکشن رکھنا اپنے پاس، کچھ نہیں تو موبائل میں ان کا کلیکشن رکھنا، ایسا اکثر دیکھا گیا. یا تصویروں کا جمگٹھا ان کے موبائل میں ہوگا، بہت ساری تصویریں جمع رکھنا، چاہے ابھی کی ہوں چاہے پرانی ہوں، لیکن وہ تصویروں کو رکھنا، دیکھتے رہنا، کبھی نہ کبھی ویڈیوز کو پلے کر کے سنتے رہنا اپنے بچوں کی یا ان کے بچوں کی، یا پرانی یادوں کو دیکھتے رہنا، ایسا بھی ان میں دیکھا جاتا ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا مشکل کام ہے. آپ کو شیشے میں اتارنا، آپ کا فائدہ اٹھانا. آپ نہ تو دھوکہ کھاتے ہو نہ دھوکہ دیتے ہو، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یہ ویژنری ہوتے ہو، آپ کو ایک سینس ہوتا ہے، آپ کے انٹیوٹیو پاورز بھی کمال کے ہوتے ہیں. آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے علم ہوتا ہے، خطرہ کب ہے، کہاں پیسے لگائیں گے تو ڈوب جائے گا، کون دھوکہ دے گا، کس کو پیسے نہیں دینا چاہیے. یہ سب چیزوں کا سینس اکثر دھوکہ کھانے سے آپ کو بچا لیتا ہے. آپ کے دل میں جو ہوتا ہے وہی آپ کے منہ پہ ہوتا ہے، چاہے کسی کو کڑوا لگے، برا لگے، آپ بول دیتے ہو. آپ یہ نہیں کیئر کرتے سامنے کون ہے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، بہت سے سینئر، جونیئر، لو لائف، میرڈ لائف، ہسبینڈ وائف، کوئی بھی ہو آپ بول دو گے. ایموشنلی ٹریگرڈ تو ہوتے ہو لیکن آپ کی ایموشنز کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچ جائے ایسا نہیں کرتے، یعنی کہ آپ کسی کو دکھ دے کر آپ خوش نہیں رہتے. آپ محبت کے معاملات میں ایسے ہوتے ہو کہ کوئی آپ کو چاہے، کوئی آپ کو پیار سے رکھے، پریم کرے. خود آپ کسی کو پیار کرو، خود لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جائے، ایسا بہت کم سیجیٹیریس میں دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کمفرٹ زون میں ہوں گے، کمپیٹیبل ہوں گے، اسی سے ان کو محبت ہوتی ہے. ورنہ پھر یہ خود کسی سے ریپیل ہو رہے ہوں یا ان کو کوئی اچھا نہ لگ رہا ہو، اس سے محبت ہونا بڑا مشکل ہے. بڑے بڑے خواب تو آپ دیکھتے ہو لیکن آپ پر امید رہنے والے، یعنی کہ مایوس نہیں ہوتے. آپ دوسروں کو تو مایوس نہیں ہونے دیتے لیکن خود بھی مایوس ہونے کی طرف نہیں جاتے. اور اپنے فیوچر کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا، پر امید رہنا، ایسا آپ کے اندر میل فیمیل میں دیکھا جاتا ہے. آپ اپنی بدقسمتی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ مجھے یہ نہیں ملی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، ایسا نہیں. آپ پر امید رہتے ہیں اور کوئی غلط چیز ہو گئی آپ کے ساتھ اس کو بھول جاتے ہیں، نئے سرے سے محنت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اب اچھا ہوگا. اندر سے چاہے آپ جتنے بھی دکھی ہوں، جتنے بھی افسردہ ہوں، لیکن اوپر چہرے پہ اسمائل، اوپر چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ اندر کیا چل رہا ہے. آپ اپنے اسپاؤس، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے دوستوں تک کو نہیں بتاتے کہ آپ کتنے دکھی ہو یا آپ کو کتنی مدد کی ضرورت ہے. جب یہ دکھی ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، یعنی کٹ آف کر لیتے ہیں دنیا سے. مطلب اپنے غموں کو شیئر نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ، اسے الگ رہنا پسند کرتے ہیں. آپ بہت ایک ایکسپریسو ہوتے ہو، یعنی ہر ایک سے نہیں ہوتے. جس کے ساتھ آپ نے ایموشنز ایکسپریس کرنے، اسی کے سامنے آپ اپنے ایموشنز کے بارے میں، اپنے جذبات کے بارے میں بتاؤ گے. کوئی بیڈ لک چل رہا ہو تو اس آپشن کو چھوڑ کے تو کوئی نئے آپشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی پر لگے نہیں رہتے کہ جو چیز چل ہی نہیں رہی، جو چیز سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سیجیٹیریس وہ زوڈک سائن ہے جو گیو اپ نہیں کرتا، ہار نہیں مانتا کبھی بھی. جب مشکل وقت ہوتا ہے، جب بڑا پریشر ہوتا ہے، ورک لوڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کی پرفارمنس زبردست رہتی ہے. یعنی جب ٹینشن ڈپریشن میں بندہ چلا جائے، یہاں یہ لوگ اچھی پرفارمنس دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اگر آخری بال پہ چھکا مارنا ہوگا اور کوئی کھلاڑی آئے گا تو وہ سیجیٹیریس ہی ہوگا. آپ لوگ اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتا، آپ کا دل بولتا ہے کہ یہ کام کرنے میں بہترین ہے تو آپ وہ کر کے ہی چھوڑو گے. آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن بن جائے، آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے، آپ بہترین کرتے نظر آؤ گے. آپ لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پہ ہوتا ہے، پھر سامنے چاہے کوئی بھی ہو آپ بول دو گے.
اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی رائولز بڑے بڑھ جاتے ہیں، دشمن بڑے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ سیریس بات بھی ہوگی تو ہنستے ہنستے بتا دو کہ سامنے والے کو برا نہ لگے. اگر پیر ہو یعنی سیجیٹیریس اور وائف بھی سیجیٹیریس، ہسبینڈ بھی سیجیٹیریس، تو جذباتی بہت ہوں گے، لڑنا جھگڑنا، جذبات، سینٹیمنٹل. اس کی وجہ سے اکثر میل جول میں گڑبڑی بھی ان کے رہتی ہے. ریلیشن شپ تو اچھے رہتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ چونکہ آپ لوگ بہت بلنٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، یعنی ایک دم سے کچھ بول دینا، یا جو منہ میں ہے بول دینا، یا جو دل میں وہ بول دینا، یعنی سامنے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو ہرٹ نہ ہو جائے یا کوئی ریلیشن میں گڑبڑی نہ ہو جائے. تو اکثر اوقات آپ کے ریلیشنز میں اس طرح سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جو یا تو بریک اپس کی طرف لے جاتے ہیں یا بڑی غلط فہمیاں آپ کے رشتوں میں پیدا کر دیتی ہیں. آپ لوگ بہت ہی آزاد سوچ کے، بہت ہی لبریٹڈ قسم کے میل اور فیمیل ہوتے ہو. آپ لوگ ہمیشہ جنگ میں یا وار میں جیتنے کے لیے اترتے ہو، ہارنے کے لیے تو آپ سوچتے نہیں ہو. کوئی آپ کو آزادی نہ دے، کوئی آپ کو فریڈم نہ دے، کوئی اسپیس نہ دے، کوئی اتھارٹیز نہ دے، تو وہاں سے کوئٹ کرنا آپ بہتر سمجھتے ہو. آپ کسی کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہو، یا کسی کو دیکھتے ہی کوئی رائے قائم کرتے ہو تو وہ 100% اس پہ صادر آتی. یعنی کہ آپ کسی کے بارے میں اگر سوچ لو کہ یہ چور ہے، یا یہ آگے چل کے مسئلے کرے گا، یا آگے چل کے یہ دھوکہ دینے والا ہے، دینے والی ہے، تو اکثر اوقات آپ کی باتیں صحیح نکلتی ہیں. یعنی جو بھی آپ رائے لے لو، چاہے اس کے بارے میں اچھا بولو چاہے برا بولو، اکثر اوقات صحیح ہو جاتی ہیں. باقی زوڈک سائن میں سب سے زیادہ انٹیوٹیو پاورز یا الہامی طاقتیں آپ کے اندر ہی ہوتی ہیں. آنے والے خطرے کے بارے میں بھاپ لینا یا جان لینا آگے کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے. پر اسپرچولیٹی یا مذہب کے اوپر بھی سب سے زیادہ، یعنی کہ ٹاپ موسٹ میں آپ ہی کا نام آتا ہے. کسی سے تھوڑی دیر آپ کو بات کرنے کا موقع مل جائے تو آپ اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے بارے میں اچھا کچھ جان لیتے ہو. آپ لوگ خود بہت آنیسٹ، بہت ایماندار، لوئل، وفادار ہوتے ہو، تو دوسروں کو بھی اسی نظریے سے دیکھتے ہو. لوگ ایک لائی ڈیٹیکٹر کے طور پہ ہوتے ہیں، جھوٹ کو پکڑ لینا، فوراً سے جان لینا، ایسا آپ کے اندر ہوتا ہے. بہت ہی سیلفش قسم کے میل اور فیمیل ہوں، ہارے ہوئے یا بالکل کسی چیز میں مایوس ہو جانے والے لوگ، ایسے لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے. یا جو بلا وجہ وقت ضائع کریں، ایسے لوگ بھی ان کو پسند نہیں ہوتے. آپ 10 سال آگے کی پلاننگ کر کے چلتے ہو، آگے کس طرح کرنا، آگے کا وقت کیسا ہوگا، اس کے بارے میں جان لینا، ایسا آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کی کنونسنگ پاور، یعنی دوسروں کو متاثر کرنا، دوسروں کو اپنے رائے پہ لے آنا، اپنے نظریے پہ لے آنا، یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے، کوئی چیٹ ہو جائے، کسی قسم کا فراڈ ہو جائے، تو آپ بڑے ظالم بھی بن جاتے ہو. پھر آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہو جس نے کیا ہو، یا پوری کوشش کرتے ہو کہ آپ کا لٹا ہوا پیسہ واپس آپ ریکور کر سکو. کوئی آپ سے ظلم کرے، بدلہ لے، مطلب آپ بدلہ لیتے ہو. آپ کا ظلم کرنا یا کسی کا ظلم کرنا، کسی کا آپ کو نقصان پہنچانا، فراڈ کرنا، یہ آپ برداشت نہیں کرتے. بے وقوفی کی حد تک کہنا چاہیے کہ یہ رسک لے لیتے ہیں کوئی بھی چیز میں، چاہے کاروبار ہو یا کوئی بھی کام، جہاں رسک لینا ہے، کہیں پیسہ لگانا ہے، آنکھ بند کر کے لگا دینا یا بھروسہ کر کے لگا دینا کہ یقیناً یہ بڑھے گا، ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں چاہے تلخی آ جائے، یا یوں کہنا چاہیے کہ مشکلات کا دور ہو، پیسہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو بھی آپ خوش رہتے ہو. اور پیسہ جب زیادہ ہو تب بھی خوش رہتے ہو. یعنی مایوس ہو جانا، ہار مان لینا، ڈس ہارٹیڈ ہو جانا، ڈی موٹیویٹڈ ہو جانا، ایسا بہت کم آپ سیجیٹیریس میں دیکھا جاتا ہے. آپ لوگوں کے اندر کریٹیوٹی، انوویشنز کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے کریٹیو ہوتے ہو. کچھ نیا کرنا، کچھ نئے ایکسپیریمنٹس کرنا، اس سے بڑا فائدہ اٹھانا، ہٹ کے کوئی کام کرنا، ٹرینڈ سیٹرز ہونا. دنیا کے سب سے بڑے ٹرینڈ سیٹرز میں آپ سیجیٹیریس کا نام آتا ہے. اور انویسٹیگیٹو نیچر کمال کا ہوتا ہے. کسی سے کچھ اگلوا لینا، کوئی کچھ غلط کر رہا ہے اس سے اس کو جانچ لینا، اس کو پہچان لینا، یہ چیز بہت کمال کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی اچھی یا بری باتیں بھولتے نہیں ہو. کسی نے اچھا کیا تو بھی صدیوں یاد رکھو گے، کسی نے برا کیا تو بھی صدیوں یاد رکھو گے. تو یہ برا یاد رکھنا بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے کہ کوئی آپ بندہ سامنے آئے گا تو وہ ریل چل جائے گی آپ کے سامنے کہ اس نے یہ میرے ساتھ برا کیا تھا، مجھے یہ نقصان پہنچایا تھا. تو اس طرح کی چیزیں اکثر آپ کے ان معاملات کو گڑبڑا دیتے ہیں. یعنی کہ کسی سے گھل مل جانا، پھر سے اس سے فرینک ہو جانا، دوستی پھر سے بڑھ جانا، یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. ہر فیلڈ میں ہر فن مولا ہوتا ہے. بڑے میوزیشین لے لو، بڑے رائٹرز لے لو، آتھرز لے لو، ایکٹرز لے لو، اسپورٹس مینس لے لو، ہر طرح سے آپ سب سے آگے ہوتے ہو. یعنی ان فیلڈز میں آپ کا لوہا مانا جاتا ہے. پوری زندگی نئی نئی چیزیں سیکھنا، اس کو اویل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، ایسا آپ سیجیٹیریس میں دیکھا جاتا ہے. آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی کہ کیا چیز انفارمیشن ہے، کیا چیز نالج ہے، کس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیا چیز سیکھنی چاہیے، اس کا پہلے سے پتا ہوتا ہے. بائی نیچر اللہ نے یہ چیز آپ کو دی ہے کہ آپ لوگ انفارمیشن اور نالج کے اندر فرق کر سکو. ان چیزوں کو ان ڈیپتھ نالج کے ساتھ، ڈیپ نالج کے ساتھ سیکھنا، اس کا سینس آپ کے اندر ہوتا ہے. زندگی میں کبھی نہ کبھی پیسہ چھپر پھاڑ کے آپ کے پاس آتا ہے. بہت پیسہ کماتے ہو اور خرچہ بھی اسی طرح دونوں ہاتھوں سے کرتے ہو. بڑے بڑے خرچے بھی آپ کے ہوتے ہیں.
سیر سپاٹا کرنے ملے تو ہر وقت ریڈی ہونے والا یہ سیجیٹیریس ہوتا ہے. یعنی میل ہو یا فیمیل ہو, گھومنے پھرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. پرفیومز, لگژری آئٹم, ان تمام چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. اچھا پہننا, اچھا اوڑھنا, اچھا خریدنا, ایسا بھی آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. کوئی اگر ان کو اگر ایسا یقین دلا دے کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, اب چاہے میل ہو یا فیمیل, آپ وہ کر کے دکھا دیتے ہو. یعنی اتنا پیشن آپ اپنا بڑھا لیتے ہو. ہر مشکل سے مشکل حالات میں بہترین پرفارمنس ایسا سیجیٹیریس میں دیکھا جاتا ہے. ابھی تک جتنا ریلیٹ آپ کر رہے ہو تو یقیناً آپ شیئر کیجیے گا کہ کتنی چیزیں آپ ہوتے ہوئے آپ نے اپنی لائف میں ہوتے ہوئے دیکھا, یا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. آپ لوگ سوچتے زیادہ ہو, بولتے کم ہو, لیکن یہ کہ بے معنی گفتگو, کیا لگا کے ہنسنا, گوسپ کرنا, بلا وجہ کے فالتو باتیں کرنا, یہ آپ کے اندر نہیں ہوتی. آپ لوگ آبزرور بہت کمال کے ہوتے ہو, چیزوں کو صحیح سے آبزرو کرنا ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے والے, بڑے خواب تو دیکھتے ہو لیکن اس کی تعبیر بھی حاصل کر کے رہتے ہو. ایک دفعہ آپ کو محبت ہو جائے تو آپ اس محبت کو لمبے عرصے تک یعنی لانگ ٹرم پہ نبھاتے نظر آتے ہو. سیجیٹیریس وہ واحد زوڈک سائن ہے جو اپنے رشتوں کو اگر ٹوٹنے والے ہوں, کوئی معاملات بگڑنے والے ہوں, ان لاس نے کود کے معاملہ بگاڑا ہو, تو یہ اس کو بچانے کے آخر حد تک کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھار ان کا دل ٹوٹ جائے تو اکثر اوقات یہ اکیلے پسند ہو جاتے ہیں, تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, اکیلے میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. آپ لوگ ماضی میں اتنا نہیں رہتے جتنا آپ لوگ فیوچر میں رہتے ہو, مستقبل کے اندر رہتے ہو, اسی لیے کامیاب رہتے ہو. منفی سوچنا, نیگیٹو سوچنا, الٹا سوچنا, یہ سب آپ کے اندر نہیں دیکھا جاتا. ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جاتے ہو. آپ لوگ بہت ہی فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, دوست, لو لائف, میرڈ لائف, ہسبینڈ وائف, بچے, سب کے لیے ٹائم دینا, سب کو امپورٹنس دینا, ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. آپ ایسے دوستوں میں دوست ہوتے ہو کہ آپ کا دوست بھی اگر آپ کو رات کو 2-3 بجے کال کرے گا تو آپ اویلیبل ہو گئے, یعنی ہر وقت اویلیبل ہے. کچھ اویلیبل اگر نہیں ہو پا رہے تو اس کو کوئی ایسی ٹپ, ایسی ٹرک بتا دینا جس سے وہ اس مشکل سے نکل آئے, ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. ایک ہی کام بار بار کرنا پڑے تو سیجیٹیریس اکثر بور ہو جاتا ہے. چاہے جاب کے اندر ہی لگاتار ایک ہی کام روزانہ کرنا پڑ رہا ہے تو روٹین کے اندر آ جاتا ہے, تو یہ پھر اس سے بور ہو کے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار حد سے زیادہ لبریشن آپ کو ملنا, آزادی ملنا, آپ کو بے صبرا بنا دیتا ہے. بہت زیادہ پیشنس لیول کا کم ہو جانا, بے صبرا پن یا صبر کا دامن ہاتھ سے نکل جانا, ایسا دیکھا جاتا ہے. بہت زیادہ جذباتی, ایموشنل ہو جاتے ہو, بہت زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہو, کیئرلیس ہو جاتے ہو. آپ لوگ انپریڈکٹیبل نیچر کے بھی ہوتے ہو. کبھی کبھار یہ چیز آپ کا نقصان کا باعث بھی بنتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آخری وقت پر بھی کام کر کے آپ جیت سکتے ہو, آپ اچھے مارکس لے سکتے ہو ایگزام میں, آپ کاروبار کو چمکا سکتے ہو. تو یہ چیزیں بہت ارریسپانسبل بھی بعض اوقات آپ کو بنا دیتی ہے. کچھوے کی طرح, کچھوے اور خرگوش میں جیسے خرگوش ارریسپانسبل بن کے جیتتی ہوئی جو ہے وہ ریس کو ہار جاتا ہے, ایسا ہی آپ پھر بن جاتے ہو. کبھی کبھار اب اپنے کام آخری تک پینڈنگ رکھنا, ایسا ہو جاتا ہے سیجیٹیریس, آخر تک کے بعد میں کر لیں گے, دیکھا جائے گا, ہو جائے گا, اور وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ بڑے نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے. کبھی جاب میں, اپنے کریئر میں, اپنے کاروبار میں ٹائم لائنز کو میٹ کرنے کے چکر میں آپ ایسی چیزیں کر جاتے ہو, ارریسپانسبل چیزیں, کاموں کو پینڈنگ میں ڈالنا, آج نہیں کل کریں گے, کل نہیں پرسوں کریں گے, تو وہ چیزیں ٹائم لائٹ تو میٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے کاروبار یا کریئر میں بڑا دھچکا آپ کو لگ جاتا ہے, بڑا نقصان آپ کو ہو جاتا ہے. آپ کی ٹائم مینجمنٹ میں اکثر آپ کا یہ بھروسہ ہے کہ میں تو کر لوں گا, میں تو کر لوں گی, میرے تو بھائی آپ کا کھیلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہی چیز آپ کو گرا دیتی ہے, آپ بڑی نقصان کا باعث بن جاتے ہو. آپ لوگ اسٹریس میں, مشکلات میں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہو, یہ آپ کا ہتھیار ہے, لیکن بعض اوقات جو میں نے کو بتایا نا کہ لاپرواہی یا اگنورینس, یہ آپ کے معاملات بگاڑ دیتی ہے. آپ لوگ بہت اچھے مینیجرز ہو, آپ بہت زبردست مینیجرز کے طور پہ کام کر سکتے ہو. کبھی کبھار آپ کوئی چیز کو بہترین کرنے کے چکر میں یا پرفیکشنسٹ کے طور پہ کرنے میں ٹائم زیادہ لے لیتے ہو, اور وقت زیادہ لینا مینز آپ کے سامنے آپ کا کلائنٹ چلا جائے آپ سے ناراض ہو کے, یا پھر آپ کا آتی ہوئی اپورچونٹی یا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, ایسے معاملات بن جاتے ہیں. کیونکہ حد سے زیادہ بلنٹ ہو جانا, حاضر جواب ہو جانا, جو دل میں وہ بول دینا, یہ اکثر اوقات بدتمیزی کی شکل لے لیتی ہے, اور بدتمیزی کوئی برداشت نہیں کرتا, تو اکثر آپ کے کلائنٹس کا ٹوٹ جانا یا رشتے ناتوں میں گڑبڑی ہو جانا, ایسے معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں. باتوں کو کس طرح طریقے سے کہا جائے کہ سامنے والا برا نہ مانے, کس سے کب کیا بولنا, کیسے بولنا, کیوں بولنا, اس کی سمجھ اکثر اوقات آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے, نہیں سمجھ پاتے. کبھی کبھار اس طرح آپ کسی کے ساتھ کر جاتے ہو تو وہ سامنے والا بندہ اس کو یاد رکھتا ہے, آپ تو کر کے بھول گئے, معافی تلافی ہو گئی, سب ہو گیا, لیکن کبھی نہ کبھی وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, کبھی نہ کبھی وہ آپ سے بدلہ ضرور لیتا ہے. بہت زیادہ امپلسو ہونا, بے صبراپن ہونا, یا
सुकून से काम को ना करना, मतलब आप यही सोचते रहते हो कि इस काम को और कैसे अच्छा किया जाए, और बेहतरीन कैसे किया जाए, इसलिए रेस्टलेस होना, बेसुकूनी में रहना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। और यही चीज आपकी इम्पेशंस को ट्रिगर करती है, आप इम्पेशंस हो जाते हो, बेसब्रे हो जाते हो। लोग काम तो बड़ा जबरदस्त तरीके से शुरू कर देते हो, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको रेगुलेट करना, उसको कंसिस्टेंसी से करना, इसमें मार खा जाते हो। इसलिए आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप लोग काम को कंप्लीट नहीं करते या बाज़ औक़ात उसको अधूरा भी छोड़ देते हो। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई। अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम ऐसी और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग किसी से कमिट नहीं करते, यानी कि किसी से मोहब्बत में पड़ जाना, या अगर पड़ भी जाते हो तो लॉन्ग टर्म पे नहीं, यानी कमिट करोगे तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी नहीं होती। लंबे अपने से मोहब्बत तो करोगे या उससे जिससे आप मोहब्बत करते हो, लेकिन ये कि उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के मोहब्बत करना, ऐसा आपके अंदर नहीं होता। आप लोग अपनी आज़ादी के आशिक होते हो, आपको आज़ादी चाहिए, सांस घुट जाता है अगर आपको आज़ादी ना मिले, आपको डोमिनेट किया जाए, आपको अपनी मन मर्जी मुताबिक आपसे काम करवाया जाए। आप लोग शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म मोहब्बत भी आप नहीं करते हो। इस वजह से अक्सर औकात इसमें भी मसले पैदा होते हैं। आपकी लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अगर किसी रिश्ते में सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन है या सही नहीं है तो उस रिश्ते को क्विट करना आपके लिए बेहतर होता है। यही वजह बड़े बड़े ब्रेकअप्स की वजह भी बनता है। आप लोग अपनी मोहब्बत के मामला में हर जाए या बेवफा नहीं होते, लेकिन अपने स्टेट ऑफ माइंड की वजह से अक्सर इन मामला को कर गुजरते हो। आप लोग हो तो बादशाह लेकिन अपने उसूलों के गुलाम हो, और इसी वजह से अक्सर आपके मामला बिगड़ भी जाते हैं। कभी कभी लाइफ में अपने इन उसूलों की वजह से आपका इनकंसिस्टेंट होना, एकजुट होकर काम ना करना, ऐसा भी बन जाता है। कभी कभार लोग आपको नाकाबिले भरोसा समझते हैं, आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। और जरूर से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर स्मार्ट होना, ये भी आपको ले डूबता है। बाज़ औक़ात किसी दूसरे की राय ना लेना, कोई आपको टिप, कोई चीज बता रहा हो उसको ना सुनना, अपनी करना, ये भी मामला बिगाड़ता है। आप लोग बहुत अच्छे बॉसेस नहीं होते हो, बॉसेस बनते हो बेशक, कोई टीम लीडर भी बनोगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से गड़बड़ी भी कर जाते हो कि एज अ बॉसेस, एज अ ग्रुप लीडर आप ऐसी छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में उलझ जाते हैं जो आपके लिए ही प्रॉब्लम का बाइस बन जाता है। कभी बहुत मुश्किल हालात आए तो आप अपने जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं, कामों को अधूरा छोड़ देना, अनकंसिस्टेंट हो जाना, ऐसे मामला हो जाते हैं। क्योंकि एक बच्चा छोटा सा जो होता है ना, वो बड़ा चाइल्डिश किस्म का बिहेवियर करता है, बचकाना चीजें, ये चीजें आपके अंदर होती हैं और बुढ़ापे तक होती हैं। कोई बिगड़ाव लाइफ में आए तो आप कभी कभार उसको ऐसे ही छोड़ देते हो कि खुद ही ठीक हो जाएगा, जो कि होती नहीं बल्कि और मजीद बिगड़ जाती है। जब आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खुश होते हो, मेल या फीमेल, आप बड़े बड़े वादे करते हो, यहाँ आप फंस जाते हो बुरी तरह। और ऐसे ऐसे वादे करना जो खुद ही पूरे ना कर सकना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। अपनी किस्मत से गैर मुतवक्का कोई तवक्कुआत लगा देना, कोई एक्सपेक्टेशंस लगा देना, ये अक्सर आपके मामला बिगाड़ देती है। आपके लिए बड़ी दुखों का बाइस या एक्सपेक्टेशंस ही बनते हैं, जिसकी वजह से बड़े दुख उठाते हो। थोड़े से इन्वेस्टिगेटिव आप लोग होते हो तो थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव, बहस करने वाले भी होते हो। अक्सर औकात ये मनाजरे की शक्ल, यानी आपकी बहस जो होती है, बहस बराए बहस, ये मनाजरे की शक्ल निकाल लेती है। फिर आप कोई बहस अगर कर रहे होते हो कुछ जानने के लिए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि सामने वाले को नीचा कैसे दिखाया जाए, सामने वाले को पछाड़ा कैसे जाए, इस चीज पर आप चले जाते हो। अक्सर औकात अपने आप को बड़ा समझना कि मैं मेल या मैं फीमेल, मेल फीमेल दोनों में, कि मैं बड़ा हूँ, मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला वो सही है, मैं जो नजरिया दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो सही है, ऐसा सोच के आप मामला बिगाड़ लेते हो। इसी वजह से लोग आपको मगरूर, इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा 30 मार खान समझने लगते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हो, हर चीज को हद से ज्यादा लेवल पे जाके करना, चाहे वो काम हो, चाहे कारोबार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे रिश्तेदारी हो, हर चीज में एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो। या तो बिल्कुल इमोशनल लेस हो गए, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हद तक जो है इमोशनल हो जाओगे। आज औकात कुछ ऐसी नामुमकिन चीजों को करने की कोशिश करते हो जहां खुद ही गिर पड़ते हो, यानी कि वो नहीं कर पाते और फिर दूसरों के लिए मजाक का निशाना भी बनते हो। दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें वो सब इनके अंदर होती है, यानी कभी कभार ये इम्बैलेंस कर देते हैं उन चीजों को, हालांकि होती बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर ये इन चीजों को बेस्ट इस्तेमाल कर ले तो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में इनका शुमार होगा। आज की वीडियो सैजिटेरियस की थी, लेकिन अब अगली जो वीडियो आ रही है वो आ रही है स्कॉर्पियन, बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि। तो इंतजार कीजिएगा, जल्द वो वीडियो भी आपके सामने आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।